الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج ہمارا پروگرام ہے جمعرات والے دن کا میں اور میری صحت، تو یہ ذرا صبح کا سہانا منظر، ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، نماز کے بعد کا وقت ہے. ذرا اس منظر کو بھی دیکھیں اور یہ پرندوں کی خوبصورت آوازیں سنیں، یہ کیا کیا تسبیح کر رہی ہیں. کتنے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اللہ پاک کی حمد بیان کر رہے ہیں. تو اگر صبح صبح ہم اس وقت میں جاگیں گے، یہ بالکل تازہ ہوا اور یہ تسبیح، ہم بھی تسبیح کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، باقی پروگرام کے لیے اسٹوڈیو چلتے ہیں. چلیے جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم. آج ہم حاضر ہیں جمعرات والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری صحت. صحت ہزار نعمت ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ امن اور سلامتی ہے، اور اس کے بعد صحت ہے. صحت مند آدمی بیمار آدمی سے بہتر ہوتا ہے نا. ایسے ہی بہادر آدمی اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ دین کے کام کر سکتا ہے، دین کے لیے جہاد کر سکتا ہے. ایسے ہی جو ہے بہت سارے اقوال ذکر ہیں صحت کے بارے میں، اور یہ نیچر کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے نا، کلو وشربو، یہ کھاؤ پیو حلال پاکیزہ چیزیں، حرام سے بچو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں یعنی، اور پھر صحت کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ سوچتا رہے کہ میں جی کافی سارا مال اکٹھا کر لوں گا، پیسے ہو جائیں گے میرے پاس کروڑوں اربوں روپے، تو مجھے صحت کی ضرورت نہیں، میں صحت بنا لوں گا. ناممکن. کوئی آدمی کہ میں بہت بڑی جدار بنا لوں گا، پلازے بنا لوں گا، مجھے صحت کی ضرورت نہیں ہے، میں صحت بعد میں بنا لوں گا. ایسا نہیں ہے. ان گھروں میں مسترات ہیں، ان کو بھی بچے ہیں، ان کو بھی مرد ہیں، ان کو بھی سب کو صحت مند زندگی کی ضرورت ہے. صحت ہر عمر میں صحت مند زندگی گزارنا یہ بنیادی بھی حق ہے، اور صحت مند زندگی نیچر کے قدرت کا نظام کا جو قدرتی نظام ہے اس کے تابع ہو کے انسان یہ صحت مندانہ زندگی گزار سکتا ہے. جس کے لیے ہم اکثر دو چیزوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں. ایک تو اپنے کھانوں پہ، کہ ہمارے کھانے جو ہیں وہ لذت کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ توانائی کی بنیاد پر ہونے چاہیے، وٹامن کی بنیاد پر ہونے چاہیے. دوسرا، صبح کی سیر. اب پوری دنیا میں چائنا کا ایک بہت بڑا دنیاوی لین کا بڑا آدمی، وہ کہتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں یعنی دنیاوی لین میں کامیاب ہونا چاہیے، وہ نیچر کی بات ہے اس میں. اب یہ جو نیچر کا نظام ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا، وہ کہتا ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، وہ مرغ کی پہلی اذان کے اوپر اٹھے. مرغ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے یہ کائناتی گھڑی ہے. کائنات کے اندر جو اللہ پاک نے نیچر کا نظام بنایا ہے کائناتی، اس میں مرغ کو کہتے ہیں کہ مرغ جب اذان دے دعائیں مانگو اس کو قبول ہوتی ہے. کیونکہ مرغ جب فرشتے کو دیکھتا ہے وہ بانگ دیتا ہے. وہ گدھا جب بولے ہینکے تو اس وقت استغفار کرو، شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو جب دیکھتا ہے تو ہینکتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں مرغ کی پہلی اذان کے اوپر جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہیں. اب ہمارا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں صحت کی علامت ہے: تہجد پڑھنا، روزانہ غسل کرنا، خوشبو لگانا. اب دیکھو دنیا بھر کی جتنی فوجیں ہیں، اب سب فوجوں کو اب بگل جو ہے نا اکثر 3 بجے بگل بچ جاتا ہے. 3 بجے وہ دنیا بھر کی فوج، پوری دنیا میں پوری کور کرتے ہیں، ہر ملک میں فوج ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. 3 بجے انہوں نے جاگنا ہوتا ہے. جاگ کے وقت انہوں نے یعنی اپنی جو عبادات ہیں، مسلمان اپنے عبادت بھی کرتے ہیں باقی، لیکن ورزش اس وقت کرتے ہیں.
ایکسرسائز اس وقت کرتے ہیں. پیچھے مفتی صاحب جو ہے ہمارے مفتی مسعود صاحب وہ بھی بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین وقت جو ورزش کا ہے نا، انسان یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ورزش کس ٹائم کروں یار، ایکسرسائز کس ٹائم، ورزش کس ٹائم کروں زیادہ فائدہ ہو. تو زیادہ فائدے والا ٹائم تہجد کا ہے. اس وقت میں اٹھ کے انسان تہجد بھی پڑھے اور تھوڑا سا ورزش بھی کر لے، سب سے زیادہ فائدہ اس وقت. جسم پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے پورے دن کے لیے. پورا دن آپ اتنا کام کر سکتے ہیں، یقین کریں. آپ کا کہتے ہیں نا کہ صبح کیلولے کا ٹائم ہے، چائنا والوں نے تو اسکولوں میں بھی کیلولے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. روزانہ ان کا 1 بجے سے 11 سے 1 بجے تک بریک ہے. فیکٹریوں میں ہم جاتے رہتے ہیں وہاں پہ، تو 11 بجے چھٹی گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کیلولا کرتے سوتے ہیں. میں نے چینی سے پوچھا یار یہ کیلولا کیوں؟ حالانکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سنت ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی کسی جگہ کہتے ہیں رات پوری کا جاگنا جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سونا بھی ثابت نہیں ہے. لیکن کیلولا جو ہے نا یہ ثابت ہے. ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا دن کا فرمایا. دن کا جو ہے نا، اور واقعی آپ یہ کیلولا دن کو کر کے دیکھیں، اس کا ٹائم جو ہے نا زور کی نماز سے پہلے ہے، کھانا کھائیں کیلولا کریں، اور اس وقت جو ہے جب آپ اٹھیں گے 10-15 منٹ 20 منٹ کیلولا کر لیں. جیسے کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے، موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے، ایسے انسانی جسم ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پچھلا پھر ٹائم پورا آپ کا رات کو سونے تک کا ایکٹیو گزرے گا. اگر آپ کیلولا نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکنڈ ٹائم جو ہے نا کمزور لیزی گزاریں گے. تو صبح سویرے کا جاگنا، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، کھانوں کو لذت کی بنیاد پر نہیں بلکہ توانائی کی بنیاد، وٹامن کی بنیاد پر کھانوں کو ترتیب دینا. اور ہماری جو زندگی ہے نا، 5 وقت کی جو نماز ہے، دیکھیں یہ 5 وقت جو آدمی نماز پڑھتے ہیں نا، اب وضو کرنا، 5 وقت کا وضو کرنا جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انسان کا جسم جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے رجوع ہوتا ہے، قلبی بھی سکون ملتا ہے. اور یہ 5 نمازوں کے اوپر وقت کتنا لگتا ہے، یہ بھی صحت کی، دماغی صحت کی، جسمانی صحت کی، روحانی صحت کی تندرستی ہے. 5 نمازوں میں بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں نا، تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ نہیں تو 1.5 گھنٹہ کریں، 5 منٹ 10 15 منٹ لگتا ہے، تو 1.5 گھنٹہ میں لگا کر تو کتنے 22.5 گھنٹے، باقی 22.5 گھنٹے ریلیکس سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اب فطرتاً انسان مسلمان ہونے کے ناطے جو انسان محسوس تو کرتا رہتا ہے کہ میری نماز رہ گئی ہے، میرا جو ہے وہ، تو پھر وہ جب اپنے اندر سے گلٹی فیل کرتا ہے نا، وہ تندرستی سے کام بھی نہیں کر سکتا، یکسوئی سے کام بھی نہیں کر سکتا، کاموں میں دل نہیں لگتا. اس لیے اس کی ہم سب نیت کرنے گھروں میں مسترات بھی، بچے بھی، بڑے بھی 5 وقت کی نماز پابندی کے. مرد سارے تکبیروں کے ساتھ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، مسترات ہمارے گھروں میں، اور بچے بھی ساتھ، جو بچیاں ہیں وہ گھر میں والدہ کے ساتھ پڑھیں، بچے جو ہے مسجد میں جائیں. تو اس کا سب نے اہتمام کرنا ہے، صحت مندانہ زندگی گزرے گی. اور ابھی جو ویڈیو ہم نے دکھائی ہے آپ کو صبح کی، کتنا پیارا منظر تھا. صبح کی سیر کو ضرور جانا ہے، قدرت کے مناظر ان کو دیکھنا ہے. کل ہمارا پروگرام ہوگا جمعے والے دن کا میں اور میرا پیشہ، تو اس کے لیے ہم کل وہ پروگرام لے کر آ جائیں گے. جو درخواست اربر کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کو آگے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چاہے آپ کے واٹس ایپ پہ گروپ ہے، فیس بک پہ ہیں، ٹک ٹاک پہ، جہاں دوسروں تک بات خیر کی دوسروں تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری آپ بھی لیں. تو کسی نہ کسی تک ضرور پہنچائیں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں، کسی کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو اس کی بھی کوشش کرنی ہے. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.